نئے عہد نامے میں عبادت خانوں کو دعائیں کرنے، مزامیر گانے، شریعت اور صحائف انبیاء کی تعلیم و منادی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ مطالعہ کے لیے، رفاق شراکت کے لیے اور سماجی سرگرمیوں کے لیے ان عبادت خانوں کو استعمال میں لایا جاتا تھا۔ اعمال کی کتاب کے 9ویں باب کی اگر پہلی دوسری آیت دیکھیں تو یسوع مسیح ان عبادت خانوں کو شفا، منادی اور تعلیم و تربیت کے لیے استعمال کرتے رہے۔ یسوع مسیح نے اکثر ان اداروں سے منسلک خرابیوں کو غلط قرار دیا، لیکن ان اداروں یعنی عبادت خانوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اعمال کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ابتدائی کلیسیا کی بشارتی سرگرمیوں کا ہدف یہ عبادت خانے ہی تھے۔ تو چونکہ یہ عبادت خانے جو فلسطین میں جا بجا مختلف لوکیشنز پر یہ پھیلے ہوئے تھے، اور بنیادی طور پر جو ابتدائی مسیحی تھے، 12 رسول بھی یہودی تھے، تو ان یہودی عبادت خانوں میں جو ایک ورشپ کا سٹائل پروان چڑھا وہ پھر آگے آیا۔ آج مسیحی عبادت پر وہی یہودی ورشپ سٹائل غالب ہے۔ ہم خدا باپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ کس قدر ہماری تاریخ رچ ہے، کس قدر ہماری جڑیں سچائیوں میں ہیں، اور میرا دل خوشی سے بھرا ہے کہ مسیحی عبادت کوئی خود ساختہ چیز نہیں ہے۔ یہ خدا کے چنے ہوئے لوگوں نے، خدا نے جو ہیکل میں سٹائل دیا، اور پھر یہ آہستہ آہستہ عام عبادت خانوں میں عام لوگوں تک کہانت کا کام آیا، اور ہوتا ہوتا عہد جدید کی کلیسیا تک یہ پہنچا، اور آج دور حاضر میں ہم اس عبادت کو خدا باپ کے جلال کے لیے کرتے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری۔ مسیحی عبادت کا تیسرا اور آخری ماخذ عبرانی طریقہ تفسیر، پھر 9ویں باب کی پہلی 23 آیات عبرانیوں کے خط میں یہودی عبادت خیمہ اجتماع سے ہیکل میں منتقل ہو گئی۔ موسوی عہد کا مقام عبادت خیمہ اجتماع سے ہیکل میں منتقل ہو گیا۔ عبرانیوں 9ویں باب کی 23ویں آیت سے 10ویں باب کی 18ویں آیت تک موسوی عہد میں قربانیوں کا سارا نظام یسوع مسیح کی بدنی واحد قربانی کی شکل میں ابدیت تک نئے عہد میں پورا ہو گیا۔ عہد عتیق کی قربانیوں پاک ترین مقام کو یسوع مسیح میں پورا ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح کی ذات ہی حتمی کلام ہے۔ جس طرح اسرائیلیوں نے مصری خروج پر فسح کا برہ ذبح کیا، اس کی تکمیل ہم عید فسح پر یسوع مسیح کی حتمی قربانی میں دیکھتے ہیں۔ عہد عتیق کی تشبیہی اور تمثیلی تفسیر کی سمجھ بوجھ ہمیں روشنی میں لے آتی ہے، جیسا کلام خدا میں لکھا ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے، جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی داہنی طرف جا بیٹھا، اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدے کے مطابق ابدی میراث حاصل کریں۔ تو خدا کے کلام میں ہمیں 3 بنیادی چیزیں، مسیحی عبادت کے 3 بنیادی ماخذ، پہلا یہودی عبادت خانے، دوسرا اپوکریفل بکس، تیسرا عبرانی تمثیلی طریقہ تفسیر، جو نئے عہد نامے میں یسوع مسیح میں پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو کرسچن ورشپ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، مسیحی عبادت سمجھ کے ساتھ، جیسا یسوع مسیح نے سامری عورت کو کہا تھا، تم جسے نہیں جانتے تم اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں ہم اس کی پرستش کرتے ہیں۔ تو خدا کو جان کر، سمجھ کر اس کی پرستش کرنا، یہ امپیکٹ فل ہے، یہ بابرکت ہے، یہ آپ کی بلوغت میں اضافہ ہے، یہ آپ کی ترقی میں اضافہ ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو آل۔